وادی میں موسم سرما کے آمد کے ساتھ ہی سوکھی سبزیوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ وادی کے دیگر مقامات کی طرح ضلع اننت ناگ کے مصروف ترین مارکیٹس، خاص کر رشی بازار، چینی چوک، لال چوک و مختلف بازاروں میں لوگ سوکھی سبزیوں اور دالوں کی خرید و فروخت میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ سردیوں کے آمد کے ساتھ ہی وادی کے لوگ سوکھی سبزیوں، جسے مقامی زبان میں ہوک سیون کہا جاتا ہے، کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ موسم سرما میں سوکھی سبزیوں کو اپنے گھروں میں محفوظ کرنا یہاں کی صدیوں پرانی روایت ہے جو آج بھی برقرار ہے، اور لوگ سردیوں کے دوران سوکھی سبزیوں کے مختلف پکوان تیار کر کے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری دکان پہ ملتے ہیں یہ ٹماٹر، کدو اور بیگن، ہر کوئی سبزی ملتی ہے ہمارے پاس۔ یہ سوکھی سبزی ہے جو اکتوبر کے مہینے سے شروع ہوتی ہے اور قریباً یہی مارچ اپریل تک ہوتی ہے۔ ہر وقت ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے۔ ہمارے پاس یہ آتے ہیں، ادھر گاؤں سے آتے ہیں ہماری بہنیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں، وہ اس کو سکھاتی ہے اور پھر سکھانے کے بعد ہمارے پاس پہنچاتی ہے۔ ہمیں ان پہ بہت فخر ہیں۔ وہ اپنے لیے محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ قریباً 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے تک یہ ان کی ڈیمانڈ بہت اچھی ہوتی ہے، بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ بہت ہی زیادہ مال چلتا ہے ہمارے یہاں، یہ بہت ہی زیادہ کاروبار ہوتا ہے، اچھا کاروبار ہوتا ہے اس میں۔ جب سردیوں کے موسم میں برف پڑتی ہے تو اس کا مارکیٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے، کیا ہے کہ باہر کی سبزی یا ادھر کی سبزی کھانے سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ زکام ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایوائڈ کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے پاس یہ دالیں بھی لے جاتے ہیں، دالیں یہ سبزی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ منفی درجہ حرارت کے دوران سوکھی سبزیاں کھانے سے نزلہ اور زکام نہیں ہوتا، اس لیے سوکھی سبزیاں نہ صرف لذت کے اعتبار سے پسندیدہ غذا ہے بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی کافی مفید ہے۔ دراصل منفی درجہ حرارت کے بعد تازہ سبزیوں کے اگنے کے موسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شدید سردیوں کی وجہ سے تازہ سبزیوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے، اس لیے سردیوں کے ایام کے دوران یہاں سوکھی سبزیوں کا استعمال عام ہوتا ہے۔ ماضی میں یہاں کے لوگ موسم گرما میں مختلف تازہ سبزیاں سکھا کر سرما کے لیے ذخیرہ کرتے تھے، لیکن اب یہ روایت صرف اپنے گھروں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ بڑھتی مانگ کے پیش نظر آہستہ آہستہ یہ روایت اب کاروبار میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ سوکھی سبزیاں فروخت کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ آج کے موسم میں نہ صرف مقامی لوگ بلکہ غیر ریاستی باشندے اور سیاح بھی سوکھی سبزیاں خرید کر لے جاتے ہیں۔ 2000 سے ہم بیچ رہے ہیں سوکھی سبزیاں، سوکھے بیگن، سوکھی ٹماٹر، سوکھے کدو، سوکھی فراش بین۔ جتنی سردی بڑھے گی اتنی ڈیمانڈ رہے گی اس کو۔ سردی میں اکثر راستہ بند ہو جاتا ہے، جموں نیشنل ہائی وے پوری طرح بند ہو جاتا ہے، پھر اسی سبزی پر کام چلاتے ہیں لوگ۔ یہ زیادہ دسمبر سے شروع ہوتا ہے ہائی، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، یہ شوق سے لوگ کھاتے ہیں۔ جتنا برف پڑے گا اتنا اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ یہ ہم گاؤں سے لاتے ہیں، جو جہاں پھیری والے آتے ہیں گاؤں سے، پھیری والے جاتے ہیں گاؤں، وہی لاتے ہیں اٹھا کے گھر والوں سے، کوئی 10 کلو، کوئی 5 کلو، کوئی 4 کلو۔ زیادہ تر کدو، سوکھے کدو، تھوڑی کشمیری میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو کشمیر میں الہج بولتے ہیں۔ باہر کے بندے بھی یہاں شوق سے لے جاتے ہیں، کبھی باہر جو ٹورسٹ لوگ تھے سردیوں میں آتے ہیں یہاں، وہی لے جاتے ہیں وہاں باہر، یہاں گفٹ سمجھ کے لیتے ہیں کشمیر سے خرید کے۔ سوکھی سبزیاں سردیوں میں کام آتے ہیں، اسے نزلہ زکام زیادہ تر اثر نہیں کرتا ہے۔ موسم سرما میں شدید برف باری کی وجہ سے جموں سری نگر قومی شاہراہ بند ہونے کے بعد درآمد شدہ تازہ سبزیوں کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، جس دوران ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی عروج پر ہوتی ہے۔ وہیں مانگ میں اضافہ ہوتے ہی سوکھی سبزیاں بھی مہنگے داموں پر فروخت کی جاتی ہیں، جو ایک غریب صارف کے دست راست سے باہر ہوتا ہے۔ جناب علی شوق سان تھوان ہیت کیازِ ششمو وشمو آسان وندس، ششمو سب بچن، زکام نش بچن، نزلہ نش بچن، یہ آسان تاپ دت سبزی تو یہ برا سارے، مطلب الہٹ ٹماٹر ہٹ کریل ہٹ وانگنہ ہٹ
यह हसा यह सारे सब्जियन हकन माज त्रावन जनाब अलहट अलहट अलह पाव तो माज पाए कुन भाव आसान बुझा डॉक्टर साहब दिवन अलहट कंस खेन या माज बस या खेज अलहट नत खेज माज बुझा तम मूजूब रोजान डिमांड बे रोजान शिशम सब डिमांड ये खराब गसान शिशम सम सा शिशम ज्यादा करान ٲलवس छुन बनन अथ लागुन गोगजु छुन बनन अथ लागुन छनी छन बनन हाकस पेवन अगर न्यूल हाक अनो तथ पेवन 7 ग्रेक दिन 7 ग्रेक दित मौजूदा दौर में लोग खासकर देहाती खवातीन सूखी सब्जियों को न सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए घरों में रखती हैं बल्कि उसे बाजारों में फरोख्त करके अच्छा मुनाफा भी कमाती हैं। खवातीन टमाटर, कद्दू, बैगन, शलजम, पालक, कासनी व दीगर मुख्तलिफ ताज़ा सब्जियों को धूप में सुखाकर दुकानदारों को फरोख्त करती हैं। सर्दियों के अयाम में यहाँ पे बहुत सारे मुश्किलात झेलने पड़ता है, तो हम आज सूखी सब्जियां जैसे कि कद्दू की जो सूखी सब्जियां होती है या टमाटर की या दूसरे जो भी दालें वाले होते हैं वो ज़ख़ीरा करके रखते हैं, क्योंकि वो सर्दियों के अयामों में जो है कोहरे की वजह से जो ताज़ा सब्जियां हैं वो खाने से जो बुज़ुर्ग बच्चे घरों में बीमार होते हैं उस वजह से हम पहले ही ज़ख़ीरा करके रखते हैं और सिर्फ यही दालें वाले सूखी सब्जियाँ खाते रहते हैं। यहाँ पर बर्फबारी के बाद जो है नेशनल हाईवे भी बंद हो जाता है तो सब्जियाँ नहीं आ पाती है, तो उस वजह से हमें फिर दिक्कतों का सामना रहता है। उस वजह से हम पहले ही प्रिपेयर रहते हैं, तो जो भी ज़ख़ीरा है जो अशिया खुर्दनी है वो जमा करके रखते हैं। बाज़ारों में जो ही ये डिमांड बढ़ जाती है सूखी सब्जियों की या दालों की, या रास्ते बंद हो जाते हैं या बर्फबारी शुरू हो जाती है तो एकदम से अचानक आसमानों को इसकी रेट जो है छू जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है कभी भी। हालांकि अगर कभी कभार जो है यहाँ पे मार्केट चेकिंग अमल में लाई जाती है, या तो ईदों पे लाई जाती है या त्योहारों पे लाई जाती है, बाकी इसको एतदाल में रखने के लिए ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि ऐसे मार्केट चेकिंग हर बार किया जाना चाहिए ताकि रेट जो है एतदाल में रहे। सारिफीन का कहना है कि सूखी सब्जियों की कीमतों को एतदाल में रखने के लिए इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर रेट लिस्ट इजरा करना चाहिए ताकि गरीब सारिफ को राहत मिल सके। ETV भारत के लिए अनंतनाग से मीर अशफाक की रिपोर्ट।